صورتوں کے اندر موت معین وقت اتنے ہی ہوتی تے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہی وہ حکمت سمجھتا ہے کہ کس طرح سارے بزرگ اے حدیث پاک کا درس دینا فرماندے سن کہ ایک تلقین ہوتی صبر کی، مسلمان دوسرے مسلمان کو تلقین کرتا ہے، اور یہ تلقین کرنا جڑا ہے اے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ او سچی گل دی حق دی وصیت کر دیں تے صبر دی وصیت کر دیں مسلمان جڑے کامل مومن نے اور نیک عمل کر دیں اے صبر۔ لیکن اے اندر بھی صبر ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی تکلیف دے اندر ہے تو فوراً اس کو صبر دی تلقین بطور آرڈر کی جاتی، ایسا نہیں۔ صبر دی تلقین دے اندر جس نے ہمدردی کا خیال رکھا ہے، بہترین الفاظ نال اس نے ادا کیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگ حدیث مبارکہ وچوں یہ بیان کرتے سن کہ جڑا بندہ زیادہ متاثر ہے کسی کا عزیز فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دی کمی شدت کا محسوس کرتا ہے اپنے دل تے، اور اپنے ماحول وچ بچے محسوس کرتے ہیں، قریبی محسوس کرتے ہیں۔ تے آپ فرماندے سن کہ بچہ جڑا محسوس کر رہا ہے انہوں اگر اس وقت احساس دلایا جائے کس عمر دے اندر ہے وہ بچہ، کہ بعض بچے ایسے نہیں کہ اس تو بھی کم عمر میں اگر وہ ماحول کے اوپر نظر کرے گا تو بعض بچوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، یعنی باپ کو نہیں دیکھا۔ کئی بچے ایسے نے شعوری عمر میں والدہ کو نہیں دیکھا، پیدا ہوندے نہیں والدہ فوت ہو گئی۔ تے سرکار فرمانے نے جنہیں تے ایک کمی ہے نا، آپ دے کول بھی جب کریم علیہ السلام کو ایک ایسا بندہ آیا وہ دی داڑھی دے وال سفید سن تے والدہ دی فوتیدگی تے اس نو اس قدر بے صبری ہو رہی سی کہ وہ دے کولو کنٹرول نہیں سی ہوندا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تیرے داڑھی دے اندر شہادت اس گل دی کہ تو آپ تو موت دے رستے تے چلے ہیں تے تیرے تے شکر کا مقام ہے کہ تیری ماں تیرے بڑھاپے تک تیرے نال رہی ہے۔ او بچہ دیکھ اس نے اپنی ماں کو دیکھیا بھی نہیں تے انہاں کو تلقین اس طرح جب فرمائی تے او تشفی ہو گئی انہاں دی کہ یا رسول اللہ میں اس پاسے تے توجہ نہیں سی میری کہ میرے تے رب دا یہ فضل و کرم بھی ہے کہ میں اس عمر کو پہنچ گیا اور اجے بھی والدہ دی دعاواں او دی رحمت دا سایہ میرے نال رہے تے میں تے بڑا خوش قسمت ہاں۔ اس واسطے جیڑی نعمت دا زوال ہوندا ہے او دے بارے جنہاں تے جس وقت اس نعمت دا زوال ہوئے اگر انہاں کو دیکھے گا کہ مومن کو تشفی ہوئے گی کہ میرے تے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری اور نعمتاں نے جیڑی قائم رکھیاں نے تے جو اس دا تقدیر دے نافذ ہوئیے تو او راضی برضا اللہ تعالیٰ دا بندہ ہو جاتا ہے اور اس کی تسلی قلب دی ہو جاتی، اور تقدیر اللہ تعالیٰ اس جہان کو پیدا فرمان والا ہے، وہ دیا حکمتوں کو خود سمجھتا ہے۔ بزرگ فرماندے نے فارسی دے اندر حضرت شیخ سعدی حضرت فرید الدین عطار یہ نصیحت فرماندے نے، آپ فرماندے ہیں جہاں دار دانت جہاں داشتن یکے را مریدن یکے کاشتن، جنہیں جہان بنایا ہے وہی جہان چلانا دی حکمتاں سمجھ ہے۔ جی میں مالی نو باغ وچ دیکھ دیو ایک پاسے وہ بوٹے پٹی جاندہ ہے دوجے پاسے لائی جاندہ ہے، ان پوچھو جے لانے ہی تو پھر بٹنا کیوں ہے تے جے تو بٹنا ہے تو پھر لانا کیوں ہے؟ فرمایا مالی باغ دی حکمت سمجھتا ہوں ہے پیا کہ اس آباد کی میں ہونا ہے، اس طرح جہان بنانے والا آپ ہی ہوتا حکمتہ جاندہ ہے۔ تے مومن دا کم صرف ہے کہ جیڑی بھی تقدیر ہوتی دیکھ دے وہ آدھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ نہ اپنی مرضی نال دنیا تے کوئی آیا ہے نہ اپنی مرضی نال دنیا تے جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ دی مرضی نال بندہ آندا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ دی مرضی نال دنیا تو چلا جاندا ہے۔ اے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
موت اور زندگی نو پیدا فرمایا ہے تاکہ تہاڈی آزمائش کرے کہ تہاڈے چوں کیڑا زیادہ اچھے عمل کردا ہے اس سارے عمل نو دیکھ کے. اور موت سب تو بڑی نصیحت اور سب تو بڑا واز ہے تے ساڈے عزیز اقربا ساڈے ہاتھ وچ کدی کدی اسی یہ بھی سمجھنے ہاں کہ کوئی وقت تے گیا کوئی بے وقت گیا کہہ سکتے ہیں. اللہ والوں سب کا وقت لکھے ہے لیکن ظاہر فطری طور بندہ محسوس کرتا ہے اس گل تے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک اپنی فیصلے دے اندر قضا دے اندر حکمتاں نے تے ایک بھی موت بندے جس دیکھیے او دے واسطے عمل واسطے اور احساس واسطے ایک کافی ہے کہ انہوں دیکھے اور اپنی زندگی نو اس انداز دے اندر ترتیب دے ہوئے اعمال نو کہ کل نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش ہونے واسطے خود نو تیار کرے. گرامی قدر حضرات میں کافی دیر دا چلے ہیں پہلو اندازہ نہیں سی میں پورا کہ رستہ بھی کافی بن رہے کوئی سڑک بن رہی کوئی نہر میرے خیال کھدائی کا کم جاری اور بارش کی وجہ نال بھی بہت زیادہ رستہ خراب سی. میں لیٹ ہویا تے تانوں مزید لیٹ نہ کردا. جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ تے جڑا بندہ نصیحت حاصل کردا ہے او نفس مطمئنہ او دا ہوندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی تقدیر تے بھی راضی ہوندا ہے تے اللہ تعالی او دے واسطے موت جڑی ہے او دا چلے جانا دوسرے واسطے یقیناً او ایک صدمے دی کیفیت ہے. لیکن جس مومن نو رب تعالی نفس مطمئنہ عطا فرمائے او دے واسطے تسکین دا باعث ہے. کیوں کہ رب دی رحمت دے فرشتے او دے کول آتون کرنے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرے واسطے کوئی وحشت دا مقام نہیں. اپنے رب دی طرف لوٹ آئے سال وچ کہ رب تیرے نال راضی ہے تے تو رب نال راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او بندے جنہاں تے اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے انہاں میں شامل ہو جا انہاں میں شامل ہو کے خدا دی جنت میں داخل ہو جا. تے ایسے وقت تے مومنین دا جس طرح میں عرض کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار تلقین فرمائی حکم فرمایا ترغیب دلائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مومن اپنے واسطے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اپنے مرحومین واسطے والدین واسطے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ہر مومن واسطے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبیاں واسطے دعا کا حکم دیتا ہے اور ماں باپ واسطے دعا کا حکم دیتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرنا اے حق مومنین دا اور قرابت داری ہوئے تو اور زیادہ حق ہے کیونکہ قرابت داری وچ دعا لازم ہو جاندی. ایک حدیث وچ رسول پاک نے یہ فرمایا اگر کوئی شخص قرابت داراں واسطے دعا نہیں کردا تے او قطع رحمی کردا ہے. قطع رحمی اور قاطع رحم اے ایسا بندہ ہے جہدے واسطے میں محمد رسول اللہ کی شفاعت نہیں کراواں گا کیونکہ میرے رب نے اس تو منع کیتا ہے کہ حبیب کسے جرم میں بھی کوئی بندہ آوے تینوں عزت ہے تو شفاعت کرا سکنا ہے ہوتی مینوں میرے اگے دعا کر سکنا ہے کہ یا اللہ یہ بخشش کر لیکن قاطع رحم واسطے تو نہ کمی مینوں. کیوں کہ یہ اس شقاوت دا وہ شکار ہے کہ اپنے قرابت داراں واسطے دعا بھی نہیں کردا تے او دے واسطے بخشش کرنا مینوں اچھا نہیں لگدا تے تو بھی او دے واسطے شفاعت نہ کری. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قاطع رحم جڑا دعا تو محروم رکھدا ہے اپنے قریبیاں نوں. ہاں شکل میں کوئی جھگڑا کر سکدا ہے کہ میں کردا تے ہے دعا پر انج نہیں کردا تو چلو طریقے تے یہ فتویٰ کوئی نہیں لاندے اسی طریقے دی گل نہیں لیکن بنیاد کا انکار نہ کرے. کیوں کہ قاطع رحم ہے جنوں اپنے گزرن والے دی یاد ہی نہ آوے اور دل نرم نہ ہوئے انہاں واسطے. اس واسطے قرآن پاک 28ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ جڑے مومن نے او تے دعا کر دے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. اور جڑے نہیں کرتے
بلکہ دعا کرنے والے بھی اللہ روئے آخر لا تجعل فی قلوبنا غل، یا اللہ ساڑھے دلوں میں سختی نہ پیدا کری انہاں مومنین واسطے جنہیں ساڑھے تو بڑا گزر گئے نے، تے غل کیڑی چیز ہے کہ انہاں دی یاد نہ آوے، انہاں واسطے دل نرم نہ ہوئے، انہاں واسطے بندہ دعا نہ کرے، اے غل ہے، غل رب نو پسند نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں مومن نو اپنے حاری رحیم کریم والی صفت دیتی، سبحان اللہ، رحیم و کریم، مومن بندے کا دل بھی رحیم بنایا میں، رحم والا بنایا، غل والا نہیں بنایا۔ لہذا اپنے رب اگے مومن دعا کرنا، یا اللہ سارے دلوں میں سختی نہ رکھ انہوں نے جنہوں نے حق نے ساتھے تھے کو بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چاچا ماموں، اتنے رشتے زندگی کے اندر، یہ سب رشتے استاد کا، مرشد کا، ہر رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے نال پھر اخوت اسلامی انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن کا یہ حق ہے کہ وہ دی حق میں دعا کرتے ہو۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جیڑا مومنین دے قبرستان چو دعا کرے جا کے رب تعالیٰ ہر مردے دے حق میں او دی دعا قبول کر دے تے ہر مردے دی طرف رب تعالیٰ اس روی اجر دے گا کہ انہیں سلالے میں کیتی ہے دعا کرن والے دی اللہ تعالیٰ بخشش فرما۔ سبحان اللہ، 11 دفعہ قرآن شریف پڑھے۔ یہ حدیث پاک میں کتاب السنن امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تخریج نال حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نو نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان سے تو گزرے مومن 11 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے جتنے بھی فوت شدگان دیا قبرن سب کو بخش دے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا دیکھو نا خزانہ کہ پڑھیا 11 باری یہ ہر 1000 اگر بندہ دفن ہے کہ ہر بندے کے آپ کو جو 11 دا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اور انہوں نے تو پڑھن والے دی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، پاک نے رحمت کا نظام قائم کیتے ہیں کہ باقی یہ تقریب یہ خدا کا کارخانہ ہے ایسا چل رہا ہے وہ دے اندر ادھیاں خدا جانتا ہے جانا اسی بھی سب تیار بیٹھے ہیں اس کام نو کوئی کسی کا کمزوری نہیں جان والا نہیں اور جنہیں جیندے پھرتے انہوں نے کوئی پہلوانی نہیں نہ تکبر ہے پہلوان بھی جڑا وقت بعد آئے جائے گا کمزور بھی جنہاں لکھے جینا وہ جیوے گا باہمیں وہ لکھو اپنا بال بھی نہ سارن ہوئے تانے جیتا رہے گا۔ میں دیکھا چونکہ مختلف موقع سے اسپتالہ کے اندر میں خود بھی بیمار تو جانا رہا میرے والد رحمۃ اللہ علیہ بیمار عرصہ رہے میں اسپتال جانا کئی بندے دعا اس کے بیماری تو لاغر ہوئے دعا کر رہا ہے قرآن کئی ساڈا اختتام ہو جائے تھے اے بے تیرے ایسی اتنی تکلیف ہے یعنی کہ شفا نہیں ہوتی پئی کہ عربی کے شاعران کا ایک کلام بھی ایسا مریض کی جی شفا انہوں صرف موت میں ہی نظر آوے اور نہیں میں بچنا کوئی نہیں ایسے بھی مریضوں نے لیکن موت نہیں موت اس سے وقت جدو لکھی باہمیں وہ خود تمنا پہ کرے تاوی اس نے موت حلال ہو گئی ہے کہ جدو اللہ تبارک نے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جیڑی اجل وقت ہے ادا اودے تو نہ وہ مقدم آئے گی نہ مؤخر ہوے گی این اس وقت ہے کہ کامیاب وہ بندہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کہ جیڑا خدا دے جہنم اور غضب دے مقام تو بچ گیا کہ خدا دی رضا دے مقام وال چلا گیا رب راضی ہو گیا وہ دی زندگی کامیاب ہو گئی تو اس نے اپنی زندگی دے اندر اپنے مالک نو راضی کر لیا اور جنہ کا حق رب نے رکھے زندگی دے اندر بندے دی جان تے ماں ہے باپ ہے اقربا نے انہوں نے حقوق بھی ادا کر گیا ایسا بندہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو کامیابی نہ اتاریا اور کوئی کمی نقص دیکھو اسی بشرہ سارے بولو کمیاں نقائص حقوق اللہ میں حقوق العباد جو ہوندے تے رب فرماتا ہے جتنے مومن دعا کرتے ہیں انہوں دی دعا دا صدقہ میں اپنے بندے دے کمیاں نقائص دور کر دیں اور دی رحمت تے مغفرت فرما دے اتنا بڑا مقام ہے لیکن یہ بڑا انسان پورا دان لگنا جدو اسی آپ دعا رہے مقام پہ کسے ساڑھے واسطے کرنی ایسا ہوتے پہنچ جانا پھر سمجھ آئے گی لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام قرآن پاک کی آیات
انہاں کو سبق حاصل کر دیا اس دنیا میں جس نے ایدا خیال کر لیا انشاءاللہ او جڑے حقوق دا انہیں خیال کیتا ہے رب تعالیٰ نے ایسا ہی عمل کا نظام دنیا چ رکھے ہے جڑا بندہ یہ سارے حقوق پورے کر دے جائے گا مالک تعالیٰ اودے واسطے دعاواں دا اہتمام کرا دیندے ہیں۔ میرے ایک عزیز بھائی جان سن میرے ماموں دی بیٹے سن تے انہوں نے اندر ایک عمر 10-15 سال میں ہی دیکھتا رہا عجیب احساس سی کہ قریب پنڈا دے اندر بھی کسی بندے نے اگر انہوں نے یہ نہیں نہ کیا کہ تسی آؤ جی سارے جنازے شامل ہو ساری دعا بھی شامل ہو تے تد بھی وہ شامل ہوتے سن شامل ہونا تے میں اپنی اکھاں نال دیکھے تو ایکسیڈنٹ نال فوت ہوئے ہو اور میاں بیوی دونوں فوت ہوئے ایک ساتھ ہی میرے سگے ماموں دے بیٹے سن عالم دین حافظ قرآن سن تے رب تعالیٰ جل شانہ نے انہاں دی اس نیکی دا یہ اجر دیتا انہاں کہ تا حد نظر کئی ایکڑا دے اندر لوگ انہاں دی جنازے موجود سن تے جڑا بندہ میرے نال تعزیت کرے انہوں پتہ ہے بھائی انہاں دا پھوپھی دا پتر ہے تے میرے نال تعزیت کرے میں ان کہنا تینوں یہ احساس یا کس طرح اطلاع پہنچی وہ عجیب اطلاع جلدی لگتا ہے جس طرح کوئی پرندہ سمجھی نہ دیتی میں فلانی جگہ تھا ڈیری دے سا دور سا اونج نہیں سنی میں ایسا لگتا ہے جس طرح کوئی پرندہ نے اطلاع دیتی تو میرے اندر احساس ہوا میں ٹھنڈا رہا سارے اتنے جنازے نے اندر شریک ہوئے لہذا میں بہ نہیں سکتا اس ویلے آل کپڑے اور اپنے زراعت آئے باہر چڑے بہ نہیں سکوں بدلے وضو کر کتنے بندے میں ہوئے تو میں نے یہ گل سامنے آئی کہ جہے دعا میں وہ شریک ہوندے نا رب انہاں دیاں دعاواں دا اہتمام کرا دیندا سبحان اللہ کرا دے اور یہ نہیں رکھتے زیادہ اے دنال تے میرا تعلق ہے برتن ہے میں دعا کراں یا یہ بندہ میرے کوئی کم آئے گا تو میں یہ دعا کراں نہ دعا مومن دا حق ہے اس واسطے ہر اچھے نیمے واسطے کرے اور تعلق برادری رشتہ داری دا ہوئے تو لازمان کرے لیکن نہ بھی ہوئے تو دعوے کرے اس واسطے کہ محمد رسول اللہ نے جڑی برادری بنائی ہے وہ تیسی ایسے جڑی شاہ صاحب کلمہ شریف پڑھا ہے کلمہ دی سنگت جڑی ہے بہت بڑی سنگت ہے کیوں ایک مومن نو کوئی اگر انسان ثواب کرتا ہے قبرستان کے اندر تو او دے وچ دوسرے مومن بھائیاں نو شریک کر لے کہ یا اللہ پاک دنیا کے اندر اگر کوئی سانو نعمت ہم جیسی کسی نے کوئی کھان دی چیز دیتی ہے اسے دوسرے تو میں نے ثواب آیا کیا میں اسے شریک کر سکتا یہ بھی مولا علی شیر خدا نے روایت کی تھی کہ حضور فرماتے ہیں مومن نو جدوں دعاواں دا تحفہ پہنچتا ہے نا تو دوسرے روحاں نو بھی شریک کر لیتا ہے اور اللہ اجازت دیتا ہے کہ تینوں ثواب ملے چاہے تو دوسرے اپنے بھی شریک کر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ آج دی دعا بچائیں فاخر یاد کرو محفوظ ہے اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور تمہارے سب دی دعاؤں میں کچھ قبول فرمائے اور میرے بہت قریبی دوست نے شاہد افران میرا بیٹا محمد اسقا کٹھے دو بھائی رہنے ہوتے بریڈ فورڈ کے اندر